میں نے پچھلے 12 مہینوں میں بہت ساری ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں. میرے یوٹیوب چینل پہ 500 سے زیادہ ویڈیوز ہیں. یہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں آپ کو اپنی سٹوری شیئر کرنے والا ہوں کہ میں $50 سے $1 ملین کیسے کراس کیا آپ وقت پہ. اب اس کے اندر آپ کسی بھی طرح کی فری لانسنگ کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ کے لیے بہت سارے سبق ہوں گے، اور وہ نچوڑ ہوگا سالوں کی محنت کا، ان تمام غلطیوں کا. میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میری ٹیم میرے سامنے بیٹھی ہے اور انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ سر آپ ایک سٹوری اپنی ضرور بتائیں، کیونکہ جب میں نے پوسٹ کی، اور اس پوسٹ کو کرنے کا مطلب لوگوں کو یہ بتانے کا مطلب کہ میں نے آپ وقت پہ 1 ملین کراس کیا ہے، ایکچولی 1.8 ملین ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ وقت پہ کتنا ہوتا ہے. تو جب میں نے وہ کراس کیا تو یہ بتانا تھا کہ آپ لوگ بڑا سوچو. اور فیکٹ یہ ہے کہ میں نے 90 جابس کی ہیں. میرا جو جاب کاؤنٹ ہے وہ 90 ہے، اور نمبر آف آورز اپروکسیمیٹلی 5000 ہے، اور اس کے باوجود 1 ملین. یہ ایک وہ کمبینیشن ہے جو فری لانسر سمجھتا ہے کہ کتنا ریئر ہے. کیوں؟ اس کے اندر آپ کو کلائنٹ کوالٹی نظر آئے گی، اس کے اندر آپ کو فوکس نظر آئے گا کہ آپ نے کلائنٹ کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، میں نے کیا کیا، کیسے کیا، کیا غلطیاں کیں، پھر اپنے آپ کو ری اسٹریٹجائز کیسے کیا، ٹیم کیسے بلڈ کی، اور یہاں تک کیسے پہنچا ہوں. ایک چھوٹی سی ویڈیو میں وہ سب کچھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت لمبی ویڈیو میں نہیں بنا سکتا. میرا فیوچر میں پلان یہ ہے کہ میں ایک پوری سیریز بناؤں گا آپ وقت کی ٹریننگ کی. لیکن اس ویڈیو کے اندر میں کچھ لائنز ایسی شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، کچھ باتیں ایسی شیئر کروں گا جو مے بی آپ لوگوں کا کروڑوں کا نقصان بچا لے، آپ لوگوں کی زندگی بدل دے، آپ لوگوں کی ڈائریکشن بدل دے. کوئی بھی شخص جو اتنا بڑا مائل سٹون اچیو کرتا ہے، آپ اس کو سنو، اس کی سٹوری سنو، اس کے چیلنجز کو سمجھو، دوسروں کے تجربے سے سیکھو گے تو آپ کا زندگی میں آپ کا قیمتی ٹائم بھی بچے گا، آپ کے پیسے بھی بچیں گے. سو وداؤٹ ٹیکنگ لاٹ آف یور ٹائم، اسٹارٹ کرتے ہیں. کہ میں نے سب سے پہلے جب اس فیلڈ میں آیا تو مجھے فری لانسنگ کا نہیں پتہ تھا. میرا ایک ہی تھا کہ میں نے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں جا کے جاب کرنی ہے اور اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنانا ہے. مجھے فری لانسنگ نام کا ہی نہیں پتہ تھا. جب میں سافٹ ویئر ہاؤس میں آیا تو انیشیلی مجھے اندازہ ہوا کہ یار مجھے تو کچھ نہیں آتا، کیونکہ میں غریب گھر سے بلانگ کرتا تھا. مجھے یونیورسٹی میں نہیں جا سکا تھا، فارمل یونیورسٹی میں نے ورچوئل یونیورسٹی سے پڑھا تھا. کالج میں پراپر اٹینڈ نہیں کر پایا تھا. رفیق احمد دورانی صاحب کی اکیڈمی میں رہتا تھا، وہ مجھے بہت میرے اوپر محنت کرتے تھے. میتھ انہوں نے میری بڑی اچھی خاصی اسٹرانگ کرا دی تھی. اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. اس نے نہ ایک عام سے بچے کو کچھ نہ کچھ بنا دیا ہے جو باقیوں کو بھی اس وقت دے رہا ہے. ہی واز اے گریٹ مین. I always admire him and he's always in my prayers. میں وہاں سے نکلا تو میں نے کمپیوٹر ٹائپسٹ کی جاب کی. مجھے کوئی جاب نہیں مل رہی تھی. کمپیوٹر ٹائپنگ کے دوران میں نے کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا ایکچولی، اور اس کے بعد ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے جب لاہور آیا تو یہاں آ کے دیکھا کہ یار جو ٹیک کا لیول ہے اور جو ہمارے اکیڈمیا کا اسٹرکچر ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو مجھے وہ ساری کتابیں دوبارہ کرنی پڑی، وہ ساری محنت کرنا پڑی، اور میں ٹیک سیکھنا شروع ہوا. 8-9 مہینے میں نے رات دن کام کیا اپنے پہلے سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر. پھر اس کے بعد میں دوسرے سافٹ ویئر ہاؤس میں گیا جو کہ میرا لاسٹ سافٹ ویئر ہاؤس تھا. اس کے بعد مجھے کبھی جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ. 2 سالوں بعد مجھے پتہ چلا کہ لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں، کلائنٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. اب میرے سامنے 2 راستے تھے اس وقت کہ میں فری لانسنگ شروع کر دوں، جبکہ اس وقت میری ٹیکنیکل گروتھ ہو رہی تھی. ابھی وہ جو نالائکیاں میرے بچپن کی تھی وہ میں کور کر رہا تھا. تو فری لانسنگ کیسے ہوتی ہے کہ آپ دن میں جاتے ہو، کمپنی کے لیے کام کرتے ہو، اور رات کو کلائنٹ کے لیے کام کرتے ہو. رات کو جو کام کرتے ہو اس کے پیسے کلائنٹ دے رہا ہے، کمپنی سے بھی پیسے کما رہے ہو، تھوڑے پیسے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا آدھا حصہ آپ کا باس ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی کا آدھا حصہ آپ کا کلائنٹ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ آپ تو اس کے لیے کام کر رہے ہو. وہ جو کہے گا آپ وہ کر رہے ہو. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنی صحت پہ کہاں ٹائم لگا رہے ہو، اپنی لرننگ پہ کہاں ٹائم لگا رہے ہو، اپنی کمیونیکیشن پہ کہاں ٹائم لگا رہے ہو. آپ کے پاس اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں بچتا. پلس سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ کلائنٹ جو کام کرا رہا ہے اس سے تو کلائنٹ کی زندگی بن رہی ہے، آپ کا ایکسپوجر کہاں بن رہا ہے. تو میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ میں دن میں کمپنی کے لیے کام کروں گا اور رات کو اپنے لیے کام کروں گا. میں پورا دن کمپنی کے لیے کام کرتا تھا، اور رات کو میں وہ کام سیکھتا تھا جو اگلے دن میں نے اسی کمپنی کے لیے کرنا ہے. اس سے کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا اور ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ مجھے ہو رہا تھا کیونکہ ہر روز میری لرننگ ہو رہی تھی. تو میری سٹوری کا پہلا لیسن جو سب بچوں کے لیے ہے کہ فری لانسنگ میں جمپ کرتے وقت جلدی مت کرو. یہ ایک بیٹل فیلڈ ہے، اینڈ یو آر اے وارئر.
آپ واریر ہو لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے اور آپ کو بیٹل فیلڈ کے ڈائنامکس بھی نہیں پتہ اور آپ بیٹل فیلڈ میں چلے جاتے ہو تو یو نیور نو کہ کیا ہوگا. میں ایک بڑی خوبصورت اگزامپل دیتا ہوں جو لوگوں کو اکثر سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ یہ کہ فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے جب آپ اس میں نہیں کودے تو آپ اپنی زندگی اپنے حساب سے جی رہے ہو, مطلب جتنا سیکھنا چاہو سیکھ سکتے ہو. لیکن جب آپ فری لانسنگ میں کودتے ہو تو ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو نہیں چلا رہے, آپ کا کلائنٹ اور آپ کی ضروریات آپ کو چلا رہی ہوتی ہیں. پیسے بھی بھرنے ہیں, کلائنٹ کا کام بھی کرنا ہے, ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, آپ وقت پہ ریویوز وغیرہ لینے ہیں, مینٹین رکھنا ہے, بہت سارے کام ہوتے ہیں جو مجبوراً کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے بہت ٹائم لیا فری لانسنگ کی دنیا میں آنے کے لیے, اور جب میں فری لانسنگ میں پہلا قدم رکھا تو میں نے جاب سے ریزائن کیا. اور فری لانسنگ میں آیا کیوں, دوسرا لیسن آپ لوگوں کے لیے کہ میرا مقصد کیا تھا فری لانسنگ میں آنے کا, میں کیوں آیا. میرے 2 مقاصد تھے فری لانسنگ میں کرنے کے اور ایک سٹیبل جاب چھوڑنے کے. اس وقت میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا اور مجھے اس وقت انڈسٹری کے اندر 4.5 سال ہو چکے تھے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک پہنچ کے میں نے جمپ ان کیا. میں نے دیکھا کہ میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر میں 1 لاکھ پر منتھ بھی بچاؤں تو 10-15 سال بعد شاید میں اچھا گھر بنا پاؤں. اور پتہ نہیں اس وقت میری ایج کیا ہوگی جتنا مجھ سے یہ کام کرا رہے ہیں. یار اس سپیڈ سے تو میں زندگی میں کچھ نہیں بن پاؤں گا, مجھے اپنی سپیڈ سے چلنا ہے. اور فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ اس کو ٹھیک طریقے سے گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کرو تو وہ آپ کو اپنے حساب سے چلنے دیتی ہے. آپ اپنے حساب سے بھاگتے. مجھے لگتا تھا کہ یار میں ایک محنتی شخص کی اولاد ہوں, میں نے اپنے ابا جی کو ہمیشہ محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے محنت کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو محنت میں کر سکتا ہوں. سو آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ جس میں جتنی محنت کروں مجھے اتنے پیسے ملیں اور میں اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, اپنی فیملی باقی لوگوں کے ساتھ اور اس ملک کے لیے کچھ کر سکوں. پیشن یہ شروع سے تھا میرے اندر. آئی اسٹارٹڈ فری لانسنگ. اب وہ بہت ڈیفیکلٹ, جیسے ریزائن کیا اور اپ ورک کا اکاؤنٹ کریٹ کیا, مجھے تو پرپوزل بھیجنا نہیں آتے تھے, مجھے کچھ نہیں پتہ تھا. میں بھیجی جا رہا ہوں پرپوزل, کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. یہ جو آج آپ کو آوازیں آتی ہیں نا کہ سر آرڈر نہیں مل رہے, کلائنٹ نہیں آ رہے, یہ میرے ساتھ ہوا. پھر ایونچولی مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی مجھے پروجیکٹ کیوں دے گا یار, میرے پاس ہے کیا, میں تو نیا ہوں. آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ کیا تھا کہ میں نے اپنا پورٹ فولیو کنیکٹ کیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں خود سے بنائیں, ایک پورٹ فولیو بنایا, ایک چھوٹا سا ویب پورٹل بنایا اور ایک $1,000 والے کلائنٹ کو جا کے $50 کی آفر کر دی کہ تیرا $1,000 کا تو نے پروجیکٹ پوسٹ کیا, میں $50 میں کر دوں گا. لیکن اس سے پہلے جو بات اکثر کسی کو میں نے نہیں بتائی ہوئی وہ یہ ہے, ہمیں نے ایک $30 کا پروجیکٹ آیا تھا. میرے ساتھ میرا دوست ہے احمد بلال, اس نے شروع میں بڈس کی میرے ساتھ. ہمیں ایک $30 کا پروجیکٹ آیا اور وہ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. وجہ, ہم لوگ ایک دکان کی تھڑی پہ بیٹھتے تھے. وہ شام کو آفس سے آتا تھا کیونکہ اس کی جاب تھی, میں نے جاب چھوڑ دی تھی. میں شروع سے رسک ٹیکر تھا, میں ڈرتا نہیں تھا فیصلے کرتے ہوئے. میں نے چھوڑ دی. اس نے کہا جب تک پروجیکٹ نہیں آ جاتے عرفان بھی ابھی میں نہیں چھوڑ رہا. میں نے کہا چلو تو کر لے. تو دکان کی تھڑی پہ میں انٹرنیٹ مل جاتا تھا, لیپ ٹاپ میرے پاس تھا, انٹرنیٹ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو وہاں بیٹھ کے میں بڈس کرتا تھا. اور جب وہ رسپانس آیا مجھے لگا اب انٹرنیٹ بھی آ جائے گا, مجھے مچھروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور بس زندگی لاٹری نکل پڑی. بڑی خوشی ہوئے. تھوڑی دیر بعد اس نے کینسل کر دیا. میرا $30 کا پروجیکٹ چلا گیا. اٹ واز لائک اے نائٹ میئر, ڈارک. $30 چلے جائیں زندگی میں سے, ابھی تو خیر ہم کافی پی جاتے ہیں $30 کی, لیکن اس وقت ایسا تھا جیسے اندھیرا چھا گیا ہو. پھر کچھ دن بعد لگے رہے, وہ $50 کا پروجیکٹ آیا. $50 کا پروجیکٹ جو تھا وہ میں نے اتنی محنت سے کیا کہ اس کا $1,000 کا بجٹ تو بہت کم تھا, میں اس سے بھی آگے نکل گیا. کہتا ہے ایسا کیوں کر رہا ہے, مجھے کلائنٹ پوچھتا. تو میں نے اسے کہا تھا یار میں اپنا پورٹ فولیو ڈیولپ کر رہا ہوں, بس آپ مجھے ایک اچھا ریویو دے دینا, میرے لیے ایک اچھی ویڈیو ریکارڈ کرا دینا, میرا آپ وقت پروفائل بن جائے. یار مجھے لوگ کام نہیں دے رہے, میں بہت تنگ آیا ہوں, مجھے کام آتا ہے. میں نے اسے کام کر کے دیا. کمیونیکیشن, جب میں اس سے کمیونیکیٹ کرنا شروع ہوا, میں نے کمیونیکیشن سیکھی, پڑھتا تھا کمیونیکیشن کو, بہت پڑھتا تھا. تو میں کام کرتا گیا, وہ کام دیتا گیا. میں اس کلائنٹ کو $60,000 تک لے گیا. میں نے اس سے $60,000 تک لے گیا, 2 3 3 4 4 5 5 ایسے کر کے بڑھاتا گیا. وہ اپنا سارا کام میری طرف دیتا گیا, مجھے ریویوز دیتا گیا. 4-5 پروجیکٹ تو اسی نے مجھے دے دیا. کیا تھا, کوالٹی دی, پیسوں پہ کمپرومائز کیا اور کنسسٹنٹلی لگا رہا ایک بندے کے ساتھ. کلائنٹ ڈیولپ کیا, نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا کہ یار بہت سارے کلائنٹ سے بہتر یہ آ گیا, میں نے اس کو کوالٹی دینی ہے. میرا مائنڈ سیٹ تب سے بن گیا کہ اگر فری لانسنگ کی دنیا میں آپ نے بڑھنا ہے تو کوالٹی دینی ہے. میں اس کو کوالٹی دیتا. اب سوال یہ میں اس کو کوالٹی دے ہی کیوں پایا. کوالٹی تو ہر بندہ دینا چاہتا ہے, کوالٹی تو آپ بھی دینا چاہتے ہوگے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا دل ہے کسی کو کوالٹی دینے کا, آپ پھر بھی نہیں دے پا رہے کیونکہ آپ کا اسکل سیٹ ہے اس لیول کا. کیا آپ نے اپنے آپ کو اتنا وقت دیا. میں
ڈیو آپ کا کام بھی خود کرتا تھا، ڈیولپمنٹ کا کام بھی خود کرتا تھا، بیک اینڈ فرنٹ اینڈ دونوں کور کرتا تھا، اینڈرائڈ میں کام کرتا تھا، آئی فون میں کرتا تھا، یونٹی میں کرتا تھا، ورڈ پریس میں کرتا تھا، جملہ میں کرتا تھا. اس وقت میں پائتھن میں کام کرتا تھا، اس وقت میں ROR کے اندر بھی کام کرتا تھا. کلائنٹ کے پاس اینڈرائڈ تھا، آئی فون تھا، بیک اینڈ تھا، فرنٹ اینڈ تھا، سارا میں نے سنبھال لیا. اس کو کسی سے باتیں نہیں کرنی پڑتی تھی، سب عرفان کر دیتا تھا. اس کے لیے میں ایک ون مین آرمی تھا. تو میں کوالٹی دے اس لیے پایا کہ میں نے اپنے اوپر محنت کی. دا لیسن فار یو گائز از کہ ورک ریئلی ہارڈ. اپنے آپ کو امپروو کرو اس دنیا میں آنے سے پہلے. وہ بہت ڈیفیکلٹ پیریڈ بھی تھا کیونکہ کام بہت زیادہ کرتا تھا. ایونچولی پیسے کم آتے تھے اور جو آتے تھے وہ ایسے جاتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی. پھر اس کلائنٹ کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور کام کیا جو آپ لوگ بھی دیکھیں. میں نے اس پیسے کو ری انویسٹ کیا. میں نے لگژریز پہ نہیں لگایا. فری لاہور آنے سے لے کے فری لانسنگ شروع کرنے سے اینڈ تک میں آپ کو بتاؤں میں 3.5 سال فرش پہ سوتا رہا. جس اپارٹمنٹ میں ایک مجھے آدھا روم ملا ہوا تھا، جب میں اس روم میں گیا چھوٹا سا تھا، اس کے اندر ایک میٹرس پڑا تھا اور وہ میٹرس 3.5 سال تک میں استعمال کرتا رہا ہوں. نیچے رات کو چوہے مجھے کاٹ جاتے تھے. اب شاہ جمال میں بہت چوہے ہوتے ہیں، اگر کوئی لاہور سے واقف ہے تو. میں نے وہ پیسہ لگژری پہ کبھی نہیں لگایا. میں نے پہلا فرنیچر خریدا تھا اپنا کوئی 3.5 سال بعد. میرا وہ پہلا لگژری آئٹم تھا جب میں نے بیڈ خریدا تھا. پیسے کا میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی مشینز کو اپ گریڈ کیا، پلس میں نے کیا کہ میں نے سیکھنا ہے. میں نے آن لائن سرٹیفکیشنز کی، کورسز کیے، میں نے کتابیں لیں، میں نے بہت سارے سسٹمز پہ پیسہ لگایا اور ایسے کام کرتا تھا جس سے میرا پورٹ فولیو بنے. اب کلائنٹ سے پیسہ آ رہا ہے، میں زیادہ پیسے کی لالچ نہیں کر رہا کیونکہ اس پیسے کو میں سیو کر رہا ہوں کھانے پینے کے لیے، اور زیادہ میں جا کے چیزیں بنا رہا ہوں. اس کلائنٹ کو ویلیو دیتا رہا، وہ ایکسپینڈ کرتا گیا. مین والے ایک اور کلائنٹ آیا، سیم تھیوری لگائی، میں نے کام شروع کیا. پھر مجھے آہستہ آہستہ لوگ ساتھ ملانا شروع کیا. میں تھوڑا سمرائز بھی کر دوں کیونکہ لوگ بور بیٹ جلدی ہو جاتے ہیں. پھر میں نے لوگوں کو ساتھ ملانا شروع کیا. اب میں لوگوں کو ساتھ کیوں ملا پایا؟ ندر لیسن کہ مجھے پتا تھا کہ اگر 5 لوگ میں نے اپنے ساتھ ملایا اور وہ ایک ہی رات میں مجھے چھوڑ جاتے ہیں تو میں ان 5 کا کام اکیلا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے سکل سیٹ پہ جان ماری تھی. پہلے میں نے اپنے سکل سیٹ کو امپروو کر کے اس دنیا میں آیا تھا اور میں لڑنے کے قابل تھا. اور ایسا ہوا میرے ساتھ. فری لانسنگ میں کچھ لوگ ملے، چھوڑ گئے. کسی کو مہنگا پروجیکٹ مل گیا، اس نے وہیں کا وہیں چھوڑ دیا. کسی نے بعد میں پروجیکٹ 10 روپے کا لیا، بعد میں 20 روپے مانگنا شروع ہو گیا. ایسے بہت سے واقعات ہوئے جس سے انسان سیکھتا جاتا ہے. میں اس پہ کافی ویڈیوز بناؤں گا، سیریز شروع کروں گا اس کے اوپر. اور پھر ایونچولی یہ ہوا کہ مجھے لگا کہ اب ایک اور بات کہ اس ٹیم کو میں ریٹین کیوں کر پایا، کیونکہ میں نے پیسے اپنی عیاشی میں نہیں لگائے تھے، وہ میری سیونگ میں پڑے تھے. کلائنٹ کی پیمنٹ آئے یا نہ آئے، بچوں کو پیسے ٹائم پہ جاتے تھے. اور بچوں کو ایک تو میں پے ٹائم پہ کرتا تھا ہمیشہ، دوسرا ان کو ایک بات کلیئر پتہ تھی کہ عرفان کے ساتھ ہم کام کر کے کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ ہمیں ہمیشہ سکھاتا ہے کیونکہ میرا سکل سیٹ ہمیشہ ان سے زیادہ رہتا تھا. اور آج بھی میں پڑھتا ہوں، سیکھتا ہوں تاکہ میری ٹیم سے میں ایک قدم آگے رہنے کی کوشش کرتا ہوں. اب تو خیر میرے پاس بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں سیکھتا رہوں. تو ہم لوگ اس طرح سے آگے بڑھتے گئے، ٹیم بڑھتی گئی. ایک چیز کو کبھی نہیں چھوڑا، کوالٹی. اور ایک چیز کو کبھی نہیں چھوڑا کہ عیاشی پہ پیسے لگانے کی عادت نہیں تھی کبھی. میں نے جو پیمنٹ تھی وہ ری انویسٹ کرنے کی عادت تھی میری. میں نے اس عادت کو کبھی نہیں چھوڑا، ری انویسٹ کرتا گیا. اسمارٹ ری انویسٹمنٹ، کبھی لگژریز کی طرف نہیں گیا. چھوٹا سا آفس سیٹ اپ کیا جس کے اندر 5 لوگوں کی جگہ تھی، 2 لوگ بیٹھتے تھے. وہی فری لانسنگ کرتا گیا، پیسے لاتا گیا، پورٹ فولیو پہ لگاتا گیا، سکل پہ لگاتا گیا، لوگوں پہ لگاتا گیا، اور صرف 2 وقت کی روٹی اپنے لیے نکالتا گیا. نو لگژریز. اب تو میرے ارد گرد آپ بہت سارے لگژریز دیکھتے ہوں گے، اس وقت نہیں تھی. ان 4 ڈائمینشنز کے اندر پیسے لگاتا گیا. کچھ ایسے کلائنٹ زندگی میں آئے یار جنہوں نے $5,000 کا پروجیکٹ دیا، وہ پروجیکٹ کی کاسٹ 15,000 تھی، 10,000 کا لاس، لیکن کام وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی کام پورا کیا کیونکہ کمٹمنٹ کی تھی. آج تک ایک بھی پروجیکٹ فیل نہیں ہونے دیا، چاہے پیسے پورے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. ایک اور کام میں نے کیا کہ میں نے کبھی کسی کلائنٹ کو اوور چارج نہیں کیا. کبھی کسی کلائنٹ کو طے کرنے کے بعد یہ نہیں بولا کہ اس وجہ سے اب تمہارے زیادہ پیسے لگیں گے. کبھی بھی نہیں بولا. جب میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا. پہلے دن کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ کو اوور چارج نہیں کروں گا، حق حلال کے پیسے لوں گا، جتنے بنتے ہیں اتنے لوں گا. مجھے بڑے لوگ کہتے تھے یار آپ جو ہے نا ریٹ بہت کم بتاتے ہو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، کلائنٹ نہ آئے اس سے بہتر میں تھوڑے کم پیسے لے لوں. پورٹ فولیو بن رہا ہے، جس دن میں برانڈ بن جاؤں گا میں اپنے منہ سے نکالے ہوئے پیسے لوں گا. دیر آر برانڈ جن کا جوتا خریدنا چاہو تو ₹1,00,000 کا ملے گا آپ کو، رائٹ. دیر آر ڈاکٹرز جن کے اپوائنٹمنٹ لینے میں آپ کو 1 مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا، جائیں گے تو آپ تو 10-20 ہزار صرف بات کرنے کا لے لیں گے.
لیکن اس کے پیچھے سالوں کے کمپرومائزز ہوتے ہیں. یہ کمپرومائزز ہمارے فری لانسرز نہیں کرتے. اور پھر جب میں آپ ورک پہ پروجیکٹ لاتا ہوں نا، وہ ایسا میرے لیے کہ جیسے میرے کندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کو اچھا ریویو کلائنٹ کے دل سے لینا ہے. میں نے ریویو لینا ہی لینا ہے. میرے آپ ورک پروفائل پہ کمپرومائز میں نہیں کرتا، کسی بھی قیمت پہ نہیں کرتا. کچھ ٹیکنیکس بھی ہیں، آئی شیئر ان فیو ویڈیوز، ان فیو کمنگ ویڈیوز. ان کے اندر میں شیئر کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں. تو کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے کلائنٹ کو فوکس رکھتے ہوئے میں نے ریٹینشن بڑھائی. وہ میرا پہلا کلائنٹ آج بھی میرا کلائنٹ ہے، بلکہ اب وہ دوست بن گیا. اس کے پاس کام نہ بھی ہو تو ہمارا سلسلہ گپ شپ چلتی رہتی ہے. آ جاؤ، کون ہے؟ ہاں آ جاؤ یار، بیٹھو، یہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج بھی میری نا اس کے ساتھ گپ شپ چلتی رہتی ہے. میں یہ اسٹوری آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں، اپنے ٹیم کے ساتھ بھی، کیونکہ جب انہوں نے مجھے ریسنٹلی جوائن کیا تو ان کو وہ سارا آپ کی ہسٹری نہیں پتہ. تو کلائنٹ ریٹینشن پہ فوکس کیا. اب کلائنٹ ریٹینشن کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کلائنٹ ریٹینشن کے لیے جو میں کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ پہلا کلائنٹ تھا، اس نے مجھ سے ایپ بنوائی کلومی. وہ تھی ایک بہت ڈفرینٹ طرح کی ایونٹ مینجمنٹ کی ایپ تھی، جس کے اندر ایڈس کیمپین کے بھی کچھ فیچرز تھے. میں اس جیسی جتنی بھی اپلیکیشن بنتی ہیں نا دنیا میں، ساری ڈاؤن لوڈ کر کے اسٹڈی کرتا تھا، تقریباً ساری. ان کے بیک گراؤنڈ اسٹڈی کرتا تھا، ان ایپلیکیشن کے بنانے والوں کے مائنڈ سیٹ کو اسٹڈی کرتا تھا. اور جب شام کو کلائنٹ آتا تھا نا، اس کو اتنی بڑی لسٹ پکڑا دیتا تھا ویلیو ایڈیشن کی، تم یہ صحیح کر رہے ہو، تم یہ غلط کر رہے ہو، ہمیں یوں کرنا ہے، ہمیں یوں کرنا ہے، ہمیں یوں کرنا ہے. میرا ورڈ ہوتا تھا ہم، کہ میں تمہاری ٹیم ہوں، مجھے پتہ کیا کرنا چاہیے. اچھا تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ والا کام میں ایسے کر دیتا ہوں، لیکن تم ایپلیکیشن تمہاری بہترین ہونی چاہیے، تاکہ جب تم اس ایپلیکیشن سے پیسے کماؤ گے تو اس کا مطلب ہے تم میرے لانگ ٹرم کلائنٹ بنو گے. اور آپ لیسن نمبر 5 کہ کلائنٹ لانگ ٹرم کلائنٹ تب بنتا ہے جب وہ آپ کو وہ پیسے دے رہا ہے جو وہ اپنی جیب سے نہیں دے رہا، بلکہ اس کے پروڈکٹ سے آ رہے ہیں. اس وقت جو میں نے پروڈکٹ بنایا وہ کوئی دیر آر پروڈکٹ جو میں نے بنائے ہیں کلائنٹ کے لیے، وہ کلائنٹ کو $40,000 پر ڈے کما کے دے رہے ہیں. وہ مجھے کیوں نہیں دے گا؟ وہ مجھے کیوں بدلے گا؟ اب یہ کیوں ہوا؟ ہمارے ڈیولپرز جو ہیں نا، وہ ڈیزائنر جو ہیں، جو صرف کلائنٹ کی سنتے ہیں، وہ ویلیو ایڈیشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور ویلیو ایڈیشن کے لیے بعض اوقات پوری رات نا آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر کہ آپ کلائنٹ کو ویلیو دیں گے کیسے. میں کرتا تھا. اب اس دوران ایک بہت ہی خوبصورت سی بات ہوئی. جب مجھے یہ عادت پڑی نا کہ کلائنٹ کو ویلیو دینی ہے، ریسرچ کرنی ہے، وہ ریسرچ اتنی کی کہ میرا ایکسپوجر بلڈ ہو گیا کئی سالوں کے بعد. اب آپ نے دیکھا ہوگا کلائنٹ آتا ہے، وہ ایک لفظ بولتا ہے، مجھے سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ یوں نہیں بنے گا، یوں بنے گا. مجھے سب پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اتنی ہزاروں اپلیکیشنز کو میں نے اسٹڈی کیا. کیوں؟ کیونکہ کلائنٹ کو کوالٹی دینا چاہتا تھا، اور کلائنٹ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں صرف پیسے کے لیے کام نہیں کر رہا، میرا دماغ بھی چلتا ہے، میں سوچ بھی سکتا ہوں تمہارے بیہاف میں ذمہ دار آدمی بھی ہوں اور میں سوچ بھی سکتا ہوں. یہ 2 میسج گورے کو دے دو کہ آپ رسپانسیبل ہیں اور آپ کے اندر کرٹیکل تھنکنگ ہے. تو آپ ریسرچ کر کے سمجھ کے اس کے پروڈکٹ کو ویلیو ایڈیشن کر دیں. پھر کیا کرتا تھا میں؟ لیسن نمبر 6 میں آج بھی یہ کرتا ہوں کہ میں نے کلائنٹ کو کہا کہ یار یہ والا فیچر آپ امپلیمنٹ کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. نہیں سمجھ آئی اسے، میں پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں سمجھ آئی. موسٹلی میں کئی راتیں لگا کے اس کو بنا دیتا ہوں، ڈیولپ کر دیتا ہوں، ڈیولپ کر کے اس کو دکھاتا ہوں، دیکھو میں یہ کہہ رہا تھا. 10 میں سے 2-3 دفعہ وہ کہتا واو، 5-7 دفعہ کہتا نو اٹس اوکے. لیکن وہ جو واو فیکٹر ہے وہ آپ کا ٹرسٹ آسمان پہ لے جاتا ہے. اور وہ جو نو فیکٹر ہے وہ بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ کلائنٹ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ فار ہم یو آر گوئنگ ابو اینڈ بیونڈ. صحیح کلائنٹ آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کے لیے گھڑی پہ دیکھ کے میں کام نہیں کرتا تھا، پھر میں جان مارتا تھا، دل سے کام کرتا تھا اس کے لیے. پھر کیا ہوا؟ یہ تو اب 90 جابز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو شروع کی باتیں ہیں. 4-5 کلائنٹ اینڈ آف اسٹوری. یہ سارے پیسے موسٹلی 4-5 کلائنٹ کے ہیں، کیونکہ ریٹین کیے ہیں ان کو کوالٹی دی ہے، کمپرومائز نہیں کیا ان چیزوں کے اوپر. پھر ٹیم کے ساتھ انصاف کیا. پھر ٹیم ایسی بنی کہ ان کو وہ ساری جو نالج، جو ٹریننگ اور جو ویلیو جو ایک ہم نے ایک نارم بنایا تھا میں نے اپنے لیے، وہ سارا ٹرانسفر کیا. وہ بڑا ٹائم لگا. اس پہ میں نے جو آج کل اندر لیسن جو آج کل بچے کمپرومائز نہیں کرتے، میں نے اپنے پروفٹ پہ کمپرومائز کیا کہ یار پروفٹ نہیں لینا، دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لانا ہے. اس کو زیادہ پیسے ملیں گے تو میرے ساتھ ٹکے گا، پیسے اس کو زیادہ دینے ہیں اور اس کو سکھانا بھی ہے. اب میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں یا کرتے تھے ان کو دونوں چیزیں مل جاتی تھی، لرننگ بھی اور فائنینشیل ڈیسنٹ فائنینشیل سپورٹ بھی، جس کی وجہ سے مجھے اچھے لوگ ملتے گئے. جب اچھے لوگ ملتے گئے تو جہاں میں 2 پروجیکٹ ہینڈل کر رہا تھا وہ میں 4 ہینڈل کرنا شروع ہو گیا، جہاں 4 ہینڈل کر رہا تھا وہ میں 8 ہینڈل کرنا شروع ہو گیا.
اب لوگوں کو پاس یہ ہے کہ میں نے کسی کو 10 لوگوں کی ٹیم دی ہوئی ہے، کسی کو 20 لوگوں کی ٹیم دی ہوئی ہے، اب میں ٹیکنیکلی 200 ہاتھوں سے کام کر رہا ہوں، جبکہ میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوتا. تو میں نے 2 ہاتھوں سے 200 ہاتھوں تک کا سفر طے کیا. اور اس لیے میں کہتا ہوں جس دن آپ کا لیپ ٹاپ چھوٹے گا نا، اس دن آپ کی گروتھ شروع ہوگی. تو یہ سفر کی خوبصورتی میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے اندر اوبویسلی اپس اینڈ ڈاؤن بہت زیادہ ہیں. اٹس جسٹ این انفارمل ڈسکشن. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پراپر سٹوری ریکارڈ کروں. سٹوری تو جسٹ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، یہ میں ضرور کرنے جا رہا ہوں کہ میں ایک اپ ورک کی سیریز انشاءاللہ اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، جس کے اندر میں وہ ساری ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ یار کس طرح سے میں یوز کرتا تھا، کیا ہڈن ٹرکس ہیں جس سے آپ اپ ورک کے پروفائل کو ہمیشہ رینکنگ میں اوپر رہ سکتے ہیں، کوالٹی کیسے دی جاتی ہے، ٹیم بلڈ کیسے کی جاتی ہے، لیڈرشپ سکلز کیسے بلڈ کیے جاتے ہیں. سب سے بڑا لیسن، کلائنٹ کو ایڈجسٹ کیسے کیا جاتا ہے. جب کلائنٹ آتا ہے نا، موسٹلی اس کو ٹیک ورلڈ کا پتہ نہیں ہوتا. اس کو نہیں پتا ہوتا کون سی چیز پہ کتنا ٹائم لگے گا، کون سی چیزیں انیویٹیبل ہیں، کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کون سی ہونی چاہیے. تو کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشن کو آپ نے انیشلی کنٹرول کرنا ہوتا ہے، سیٹ کرنا ہوتا ہے اور الائن کرنا ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، اور آپ کو کوئی اپنا بیمار ہو تو آپ پینک سچویشن میں جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے لیے وہ نارمل بات ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اوکے یار کیوں پریشان ہو رہے ہو، اور آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہو. جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو آگے سے بتاتا ہے دیکھو یہ کیس ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اتنے لوگوں کو ہوتا ہے، اس دوائی سے ٹھیک ہوگا، اتنی دیر میں ٹھیک ہوگا. تو پیشنٹ کیا کرتا ہے؟ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ ایسے ڈاکٹر نہ بنو کلائنٹ کے لیے جو کلائنٹ کو کہے تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم وہ کیوں کر رہے ہو، ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو. نو، بی لاجیکل. کلائنٹ کو ایجوکیٹ کرو، سیکھو، اپنے پوائنٹس بتاؤ. اس کا صحیح ٹائم ہوتا ہے. یہ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. کلائنٹ غصے میں، آپ نے اس کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا، چپیڑیں پڑنی ہیں، پروجیکٹ بند ہو جانا ہے. میری جو ٹائمنگ تھی نا وہ بہت مختلف تھی لوگوں سے. مجھے یہ پتا تھا فری لانسنگ کی دنیا میں کلائنٹ سے کون سی بات کب کرنی ہے. مجھے یہ پتا تھا کہ انوائس بھیجنے سے پہلے اگر پچھلے 2 ڈیمو اچھے ہوئے ہیں، اچھی سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے تو انوائس جائے گی، ورنہ میں انوائس ہی ڈیلے کر دیتا ہوں. آج کلائنٹ سے ہنس کے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، آج کلائنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ میں ڈیسائیڈ کرتا تھا اس کے اس لیول پہ کہ میرا کام کتنا سیٹسفیکٹری ہے. انوائس سے پہلے میں چند اچھے ماڈیول بنا کے چھپا کے رکھتا تھا. جسٹ اے ٹرک، ایسے بہت چیزیں شیئر کروں گا کہ یار میں نے 15 تاریخ کو انوائس بھیجنی ہے، اس کو یہ والا کام نا میں ایک 10 کو بھیجوں گا، ایک 12 کو بھیجوں گا. اس کا مائنڈ کمفرٹ زون میں چلا جائے گا، 15 کو انوائس بھیج دوں گا. پھر بیچ میں مشکل کام کرتا ہوں، کیونکہ مشکل کام جو ہوتے ہیں اس وقت پیسے مانگو گے، جب کام ڈیلیور نہیں ہو رہا، آپ پھنسے ہوئے ہو تو کیا ہوگا؟ پیسے دیتے وقت کلائنٹ کا ٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے آپ کے اندر. دیر آر سو مینی تھنگ دیٹ آئی کین شیئر. پر جب آپ $1 ملین کراس کرتے ہو اس کے بعد تو پھر یہ آٹومیٹکلی چل پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت تک آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے. فرسٹ $1 ملین ارن کرنا از اے ڈیفیکلٹ جاب بٹ ناٹ امپاسبل. میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ کوالٹی کا خیال رکھیں، کلائنٹ پہ فوکس کریں، ایمانداری سے کام کریں، اور جو چیزیں میں نے لیسنز آپ کے ساتھ اس سٹوری میں شیئر کیا ان کا خیال رکھیں. یو کین ایزیلی ڈو دیٹ. اور دعا کریں کہ ہمیں اتنا وقت مل جائے اے آئی کے کورس سے، ہم فری ہو جائیں، اور پھر میں اس کی پراپر آپ لوگوں کے ساتھ سیریز سٹارٹ کروں گا. مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی 30-35 ویڈیوز بنیں گی. اس کے اندر شاید میں یہ سارا جو جرنی ہے میری $50 سے $1 ملین کراس کرنے کی، وہ میں آپ لوگوں کو دے سکوں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک سٹوری کافی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مجھے ابھی نکلنا ہے، تو اس کو پھر شیئر کر دیجیے گا ٹیم کے ساتھ. تھینک یو ایوری بڈی. اللہ حافظ.